اللہ نے ہمیں اپنے گھر کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے رکھ لیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، ورنہ ہم تو اس لائق نہیں تھے۔ تو اب اللہ نے چن لیا تو اس پر شکر ادا کرنا ہے، کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بالکل ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، گھر اللہ کا ہے، مسجد اللہ کی ہے، دین اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اور اس سے آگے کی 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہی نے تعمیر کیا تھا، لیکن زمانہ گزرتا گیا، خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں گر گئی، بنیاد باقی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر اٹھایا، دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، ان دعاؤں کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا ہے، تاکہ جو لوگ بھی دین کی خدمت کریں، اللہ کے گھر کی خدمت کریں، یا دین کے کوئی بھی کام میں وہ مشغول ہوں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق حاصل کرے۔ انہوں نے بہت بڑی خدمت انجام دی، خانہ کعبہ تعمیر کیا، ساری دنیا کے مسلمان وہاں آ کر کے طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ کتنی بڑی خدمت کہ اس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مل کر کے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام انجام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو نقل فرما کر کے کہ اگر اللہ نے تمہیں بھی کسی دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے تو اس پر اکڑنا نہیں ہے، اس پر فخر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں ہونا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا وہ کام تمہیں بھی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، اس کے بعد انہوں نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہ نے وہ یہاں نقل کی ہے، فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ وقت یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا، دیواروں کو بلند کیا، تو انہوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری جانب سے اس خدمت کو قبول فرما لے، یعنی ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تیرے گھر کی خدمت کی، اب ہماری جانب سے یہ فریاد ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ اس خدمت کو تو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو بلا شبہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد
حضرت ابراہیم نے اور دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا فرما، ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ یعنی ہمیں بھی تو نے اپنی خدمت کا موقع دیا، اس خدمت کو قبول کر لے اور زندگی بھر ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھ، اور صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی اپنا فرما بردار بنا، وہ بھی تیری نافرمان نہ ہو۔ یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، ہماری توبہ قبول فرما۔ یعنی اگر اس خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا کی۔ اس کے بعد آگے دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے ان کے درمیان، جو ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب کی حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے، ان کے اندر جو برے اخلاق ہیں اور بری چیزیں وہ سب صاف کر دے، پاک کر دے ان کو، انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر یہ 3 آیتیں ہیں، تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا نقل فرمائی ہے اور لوگوں کو پیغام دیا کہ اگر تمہیں بھی کسی خدمت کا موقع ملتا ہے تو اس پر اکڑنا نہیں، اترانا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے جو طریقہ اپنایا اس طریقے کو اپنانا ہے، دعا کرنی اللہ سے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، لاکھوں کروڑ انسان تھے دنیا میں لیکن تو نے مجھے ان میں سے اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا، یہ تیرا شکر ہے، ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ تیرے گھر میں قدم رکھ سکتا تھا، تیرے سامنے سجدہ کر سکتا تھا، تیرے سامنے نماز کے لیے اپنے ماتھے کو ٹیک سکتا تھا، اس قابل بھی نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے اپنے گھر میں بھی بلایا اور اپنے گھر میں بلانے کے بعد اپنے گھر کی خدمت کے لیے بھی مجھے قبول کر لیا۔ اے اللہ تو میری خدمت کو قبول کر لے اور جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم کی ان دعاؤں سے یہی سبق مل رہا ہے کہ اگر ہمیں دین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دین کی کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں، ہم مسجد میں امامت کر رہے ہیں، یہ بھی دین کی خدمت ہے، کوئی مسجد میں مؤذن ہے اذان دے رہا ہے، وہ بھی دین کی خدمت ہے، کوئی مسجد کی صاف صفائی کر رہا ہے، وہ بھی دین کی خدمت ہے، کوئی مسجد کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے، وہ بھی دین کی خدمت ہے، کوئی مسجد کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، وہ بھی دین کی خدمت ہے، اور کوئی مسجد کے لیے چندہ کر رہا ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے، امام مؤذن کے لیے چندہ کر رہا ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ یہ ساری چیزیں دین کی خدمت میں آتی ہے۔ کوئی تبلیغی جماعت میں وقت لگا رہا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، خود سیکھ رہا ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ کوئی بچوں کو پڑھنا سکھا رہا ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ تو دین کی خدمت کے یہ سارے شعبے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اگر کسی بھی شعبے میں خدمت کے لیے قبول کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم کی دعا نقل کی گئی۔ فارسی کا ایک شعر ہے، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت، یعنی یہ احسان نہیں ہے کہ تو سلطان کی خدمت کر رہا ہے، یعنی بادشاہ کی خدمت تو کر رہا ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، تیرا احسان نہیں، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے گھر کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے رکھ لیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، ورنہ ہم تو اس لائق نہیں تھے۔ تو اب اللہ نے چن لیا تو اس پر شکر ادا کرنا ہے، کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔
یہ بات بالکل ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، گھر اللہ کا ہے، مسجد اللہ کی ہے، دین اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، فمنکم من یبخل، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں کنجوسی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، فرمایا کہ جو کنجوسی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پیسہ بچا رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، دولت مند بن جاؤں گا، امیر بن جاؤں گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ جو کنجوسی کر رہا ہے، اس کنجوسی کا وبال اسی کو ہوگا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اللہ کے دین کا کام تو چلتا رہے گا، تم نہیں دو گے کوئی دوسرا دے گا آ کر کے، اللہ تعالیٰ غیروں سے کام لیں گے۔ بہت سارے غیر مسلم ہیں، مسجدوں میں چندہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں چندہ دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، دین کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو جو کنجوسی کر رہا ہے، مال بچا رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ کی مسجد میں نہیں دے رہا، مسجد کے امام اور مؤذن کے لیے نہیں دے رہا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بچا کر کے امیر بن جاؤں گا اور دولت مند بن جاؤں گا، میرے پاس دولت جمع ہو جائے گی، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور تم سب کے سب اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پیٹ پھیرو گے، اللہ نے تمہیں موقع دیا دین کی خدمت کا، مسجد کی خدمت کا، اللہ کے گھر کی خدمت کا، لیکن تم پیٹ پھیر رہے ہو، تم خدمت کر نہیں رہے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر نہیں رہے ہو، تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، تمہاری جگہ اللہ دوسرے لوگوں کو پیدا فرمائے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، یعنی وہ تمہاری طرح جان نہیں چرائیں گے، بلکہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کریں گے اور ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر موقع مل رہا ہے دین کی خدمت کا یا دین کے لائن کے کسی بھی کام میں خدمت کرنے کا، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اترانا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ یہ تکبر اور گھمنڈ جو ہے بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے چوری نہیں کی تھی، شیطان نے کسی کا قتل نہیں کیا، شیطان نے زنا نہیں کیا، شیطان نے یہی گناہ کیا کہ اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور حضرت آدم کے سامنے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا، میرے اندر تو آگ کی تپش ہے، میرا کام ہے اوپر کو اٹھنا، مٹی تو زمین پر رہتی ہے، پیروں تلے روندی جاتی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے اللہ کے سامنے یہی دلیل پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے، اس گھمنڈ کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے بھگا دیا۔ تو شیطان نے یہی گناہ کیا تھا، تو ہمیں بھی گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اے اللہ تو نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دین کا کام کرنا ہے، مسجد کی خدمت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ ہر عمل جو ہے اللہ کے یہاں اخلاص کے ساتھ ہی قبول ہوتا ہے۔ دل میں صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو، تبھی جا کر کے ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے 3 شخصوں کو لایا جائے گا، ان میں ایک عالم ہوگا جس کے پاس دین کا علم ہوگا، دوسرا سخی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا ہوگا، اور تیسرا شہید ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہوگی۔ لیکن ان تینوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اونھے منہ ڈال دیں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ ان لوگوں نے دنیا میں جو بھی کام کیا تھا وہ دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، تجھے علم دیا تھا اللہ نے، وہ کہے گا یا اللہ تو نے علم دیا، میں نے سب کو قرآن پڑھنا سکھایا، سب کو کلمہ سکھایا، سب کے سامنے میں نے بیان کیا، لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دی، دین کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہے، تیرا مقصد یہ تھا لوگ تجھے جو ہے بڑا جانکار کہے، اس وجہ سے تو نے یہ سب کام کیا، تیرے کام میں جو ہے اخلاص نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جو ہے اونھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔
مالدار جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا اس کو بلایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا تجھے اللہ نے دولت دی تھی کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ جتنے بھی خیر کے کام تھے میں نے ہر جگہ خرچ کیا, مسجد میں بھی دیا, مدرسے میں بھی دیا, خانقاہ میں بھی دیا, مرکز میں بھی دیا, تبلیغی جماعتوں میں بھی خرچ کیا, اور جہاں بھی ضرورت پڑی, جہاں بھی آواز لگی میں نے وہاں اپنا مال خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے کہ یہ حاتم طائی کا باپ ہے, اتنا خرچ کرتا ہے, ہر جگہ جو ہے لاکھوں روپیہ دیتا ہے, یہ تیرا مقصد تھا کہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو. اللہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں اوندا منہ گھسیٹ کر ڈال دیا جائے, اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد شہید کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی. اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو پوری زندگی تیری خاطر, تیرے دین کی خاطر لڑا, یہاں تک کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی, میں نے اپنے آپ کو شہید کر دیا تیرے راستے میں. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, تو لڑا اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہے, لوگوں میں تیرا تذکرہ ہو, تیرے اندر اخلاص نہیں تھا. اللہ فرمائیں گے اس کو بھی جہنم میں اوندا منہ گھسیٹ کر ڈال دیا جائے. تو یہ کام کتنے بڑے بڑے ہیں, عالم ہونا, لوگوں کو دین سکھانا کتنا اونچا کام ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں مال قربان کرنا, خرچ کرنا, یہ کتنا بڑا کام ہے. اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا کتنا اونچا کام ہے. لیکن ان کاموں کے اندر اخلاص نہیں تھا, اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا, دنیا کو دکھانا مقصد تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو قبول نہیں کیا اور ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا. تو حدیث شریف میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے اللہ کی طرف سے, اس پر جو ثواب ملتا ہے, اجر ملتا ہے, وہ نیتوں کی بنیاد پر ملتا ہے. اگر نیت ہماری اچھی ہوگی اللہ کی طرف سے اس پر ثواب ملے گا, اور نیت میں کھوٹ ہو گئی تو پھر اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. تو نیت درست ہونی چاہیے. جو بھی ہم کام کریں, ہم دین کا کام کر رہے ہیں, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, امامت کر رہے ہیں, اور مؤذن کا کام کر رہے ہیں, بچوں کو کلمہ پڑھنا سکھا رہے ہیں, یہاں تک کہ ہم مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسجد کی خدمت کا موقع دیا, مسجد کا ذمہ دار بنایا, تو ہم یہ سب کام کریں, اخلاص کے ساتھ کریں, اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. اپنے نام کی تختی لگوانا مقصد نہ ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو, تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. دنیا میں بھی اس کا صلہ دیں گے اور آخرت میں بھی صلہ دیں گے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی خدمت کے لیے قبول کرے, اس خدمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور امانت سمجھتے ہوئے پوری طریقے سے اس کام کو کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے کہ اللہ تو نے ہمیں اس خدمت کے لیے قبول کیا, اس پر تیرا شکر ہے, اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اس خدمت میں تو اس کو جو ہے معاف کر دے, ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے, اور ہماری نسلوں کو بھی اس دین کی خدمت کے لیے, اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے, احسان ماننا چاہیے, اور اخلاص کے ساتھ اپنے کام کو کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کام نہیں کیا, یا اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے, امانت سمجھ کر کے کام نہیں کیا, اور گھمنڈ ہم کرتے رہے کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہٹائے گا, ہمیں مٹائے گا, دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت سپرد کر دے گا, اور وہ لوگ ہم سے اچھا دین کا کام کریں گے, ہم سے اچھا دین کی خدمت کریں گے. تو ہمیں اور آپ کو اس چیز پر توجہ دینی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دین کا کام کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.